السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ فاتر ہم نے کل مکمل کی تھی، اب سورۃ یاسین ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، یاسین یہ بھی دو حروف مقطوعات کا مجموعہ ہے، تاہم اس کے پہلے لفظ یا سے جو حرف ندا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ندا اور منادے سے مل کر ایک جملہ بن رہا ہے، اسی لیے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ اے شخص، اے مرد یا اے انسان سے کیا ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاسین سے مراد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اس میں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی باحکمت، یعنی کہ حکمت والے قرآن کی قسم۔ قرآن کا اصل میں نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی اس چیز کی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور شہادت یہ ہے کہ آپ امی تھے، کسی کے لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور یہ قرآن کلام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ شہادتیں ہیں اس کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور یہ کلام اسی کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کہ آپ بلا شبہ اس اللہ کے رسول ہیں، اور دونوں باتوں سے لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا تھا کہ جو طرز زندگی آپ پیش فرماتے ہیں وہی انسانیت کے لیے سیدھی راہ ہے۔ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریق ہے، یہ کہ قریش مکہ ہر قسم کے شک و شبہات لغو اور باطل ہیں، جیسے کبھی وہ کہتے تھے کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، کبھی کہتے کوئی دوسرا آدمی سکھا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس کے اندر۔ انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف، جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کرتا ہے۔ یعنی اس قرآن حکیم کو نازل کرنے والا کوئی کمزور قسم کا ناصح نہیں جس نے کچھ احکام اور نصائح بھیج دیے ہوں، جسے اگر تم قبول کر لو تو اچھا، اور اگر نظر انداز کر دو تو بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس کا نازل کرنے والا فرمانروائے کائنات ہے جو سب پر غالب ہے اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ رحیم اس لحاظ سے ہے کہ اسے تمہاری رہنمائی کے لیے یہ قرآن پاک اور یہ نبی بھیج کر تم پر بہت مہربانی کی ہے، تاکہ تم لوگ گمراہیوں سے بچ کر دنیا آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو سکو۔ نیکسٹ آیت نمبر 6 دیکھ رہے ہیں۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً وہ قوم، ما انذرا کہ نہیں ڈرائے گئے، اباہم ان کے بابا آپ دادا، فہم پس وہ غافلون غافل ہیں، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکہ میں حضرت شعیب کے 2000 سال بعد آپ مبعوث ہوئے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ما انذرا میں اگر ماں کو نافع سمجھا جائے جیسے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، لہذا یہ لوگ گہری غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ماں کو موصولہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے قدیمی آباء و اجداد مدتوں پہلے جس چیز سے ڈرائے گئے تھے، اس چیز سے آپ ان کو ڈرائیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا شعیب انہی کے آباء و اجداد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور آخری نبی شعیب تھے، انہیں بھی 2000 کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اتنی مدت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی بعثت سے پہلے عرب کی حالت اور یہ طویل مدت کا یہ اثر تھا کہ یہ لوگ انتہائی جہالت اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کی عادات اور خصائل سخت بگڑ چکے تھے، شرک اس قدر عام تھا کہ کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت بھی تھا، ان میں سے اکثر لوگوں کا پیشہ
لوٹ مار اور رہ زنی تھا، شراب کے سخت رسیاں تھے، فحاشی اور بے حیائی عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کھڑے گردانا ان کا معمول تھا۔ پھر ان کے قبائلی نظام کی وجہ سے قبیلوں میں ایسی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ غرض ہر لحاظ سے یہ قوم ایک اجڑ تہذیب سے ناآشنا اور ایک ناتراشدہ اور اکھڑ قوم تھی۔ آیت نمبر 7، لقد حقا تحقیق ثابت ہو گئی القول بات اللہ پر اکثر ان میں سے اکثر فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی حق القول کا لفظ استعمال کیا تو اس کے مخاطب عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، جیسے کفار مکہ یا ان جیسی دوسری قومیں جو پہلے گزر چکی ہیں یا بعد میں آنے والی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو مانتے تو ہیں مگر ساتھ انہوں نے کچھ ایسے سستی نجات عقیدے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا اصل مقصد ہی فوت کر دیتے ہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، یا جیسے یہود و نصاروں کا یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس جملے کی تکمیل یوں ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان بالآخرت ہے، ورنہ اللہ کی ہستی کو تو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، البتہ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ آپ کی رسالت کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ انا جاننا بے شک ہم نے کیے ڈالے فی اناکم ان کی گردنیں اغلالن توق فہی یا پھر وہ الا تک الاذقانی تھوڑیاں فہم تو وہ مقمحون سر اونچا کیے ہیں۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دی ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، لہذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں۔ تقلید آبا اور رسم و رواج کے توق، یہ توق ان کی تقلید آبا کے توق تھے، ان کی جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم کے توق تھے، ان کی قبر و نخوت کے توق تھے، جنہوں نے ان کے گلوں کو اس حد تک دبا رکھا تھا کہ ان کے سر اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ کسی دوسری طرف دیکھ ہی نہ سکتے تھے، نہ ان کی نگاہیں نیچے اپنی طرف دیکھ سکتی تھیں کہ وہ کم از کم اپنے اندر ہی موجود اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کو دیکھ کر کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ وجعلنا اور ہم نے کر دی مم سے بینی ایدیہم ان کے آگے سدن ایک دیوار، اور من خلفہم اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فہم پس وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے۔ نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے وہ اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو، جس طرف دیوار نہ ہو وہاں کوئی پردہ ڈال کر ڈھانپ دیا جائے تو کوئی شخص دیکھ بھی کیسے سکتا ہے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہو گئی کہ وہ اپنی جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم ہی سے چمٹا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ان باتوں کے باطل ہونے پر جو دلیل بھی پیش کی جائے ان پر غور کرنا تو درکنار، اسے سننا بھی غبارہ نہیں کرتے۔ اس مقام پر مختصر یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے پاس میں ہوتا ہے، بالالفاظ ذکر حق کو قبول نہ کرنے یا سرکشی کی راہ اختیار کرنے کی ابتدا ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جو راہ انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اسی راہ کی توفیق و تائید ملتی ہے۔ اس پر ان اسباب کے اختیار کرنے کی بنا پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کی نسبت کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے اس مقام پر ہے، کیونکہ نتائج مرتب کرنا اللہ کا کام ہے بندے کا نہیں، اور کبھی اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسباب بندے نہیں اختیار کرنے ہیں۔ وَسَوَاءٌ اور برابر ہے علیہم ان پر ان کے لیے انذرتم خواہ تم انہیں ڈراؤ ام یا لم تنذرہم نہ تم انہیں نہ ڈراؤ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے یکساں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی ضد اور ہر درمی کی بنا پر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی معقول سے معقول دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور میں نہ مانوں کی خصلت اس میں پختہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ دل میں حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود زبان سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب اس پر کوئی نصیحت اور ہدایت کی بات کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دلوں پر مہر لگا دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔ انما اس کے سوا تنذر تم ڈراتے ہو من اتبع جو پیروی کرے ذکر کتاب نصیحت و خشیہ اور ڈرے الرحمن اللہ بالغیب بن دیکھے فبشروا پس اسے خوشخبری دے دو بمغفرات بخشش کی و اجر اور اجر کریم اچھا۔ آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس کو ذکر قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دیجیے۔ بن دیکھے رحمان سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اپنی آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی باعث پر ٹھیک طرح سے ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اس ایمان بالآخرت کے عقیدے کو سستی نجات کے عقیدے سے خراب نہیں کر لیتے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ سے ڈر کے انتہائی محتاط زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کے مستحق ہوتے ہیں۔ گناہ تو ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیک اعمال کا اجر بہت بڑھ چڑھ کر ملتا ہے۔
इन्ना नहनु बेशक हम नूही ज़िंदा करते हैं अलमौता मुर्दे व नक्तुबु और हम लिखते हैं मा क़द्दमू जो उन्होंने आगे भेजा व आसारहुम और उनके असर निशानात व कुल्ला और हर शैइन शै अहसैनहु हमने उसे शुमार कर रखा है फ़ी में इमाम मुबीन रोशन किताब लोहे महफूज। बिलाशुबा हम इन मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, हम इनके वो अमाल भी लिखते जाते हैं जो वो आगे भेज चुके हैं और वो आसार भी जो पीछे छोड़ गए हैं, और हमने हर चीज़ का एक वाज़ेह किताब लोहे महफूज में रिकॉर्ड रखा हुआ है। मफ़हूम तो वाज़ेह और यही मफ़हूम दुनिया में भी हर आने मुशाहिदा में आ रहा है और यही मफ़हूम अक़ीदा आख़िरत की बुनियाद है। और दूसरा मफ़हूम यह है कि कुरान ने बाद मुकामात पर मोती से मुराद मुर्दा दिल काफिर भी लिए हैं। इस लिहाज से इस जुमले का मतलब हो सकता है कि अरब कौम जिसकी अखलाकी और रूहानी क़ुव्वतें बिल्कुल मर चुकी थी, अल्लाह ताला को ये कुदरत हासिल है कि फिर इनमें ज़िंदगी की रूह फूंक दे कि वो दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे और बाद में आने वाली नस्लों के लिए अपना अजीम आसार छोड़ दें। असर का लगवी मफ़हूम, असर का मानी दरअसल कदमों के निशान है जो किसी इंसान के चलने के बाद ज़मीन पर पड़ जाते हैं। फिर इस लफ्ज़ का इतलाक़ ज़मीन पर पड़े हुए कदमों पर भी होता है, जैसे कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कबीला बनी सलमा के लोगों ने जिनके मकान मस्जिद नबवी से दूर थे कि वो अपने मकान छोड़ दें और रसूलुल्लाह के करीब आकर रहाइश पसीर हो जाएँ ताकि आसानी से नमाज बाजमात में शामिल हो जाएँ। आपको मदीना की सरहदों का उजड़ना बुरा मालूम हुआ तो आपने उन्हें फरमाया कि तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते। मुजाहिद कहते हैं कि सारा हम से मुराद ज़मीन पर चलने से पाँव के निशानात मुराद हैं। ज़िंदगी के बाद अमाल नामा में दर्ज होने वाले अमाल, हर इंसान के अमाल नामे में 3 तरह के इंदराजात होते हैं। एक वो अमाल और अक़वाल जो इसने अपनी ज़िंदगी के दौरान सर अंजाम दिए थे, दूसरे अमाल के असरात जो अमल करने से इंसान के अपने जिस्म और उसके अज़ा और राह ज़मीन या फ़िज़ा में मुर्तसिम होते रहते हैं, और तीसरे वो अमाल जिनके अच्छे या बुरे असरात इसकी ज़िंदगी के बाद भी बाकी रह गए। मसलन किसी शख्स ने कोई मुफीद किताब तसनीफ़ की या लोगों को इल्म दीन सिखाया, ये सिलसिला आगे चलता रहा, या कोई चीज़ अल्लाह के राह में वफ़ कर गया, ये सब कुछ इसके अमल के असरात हैं और इसका सवाब इसके नाम आए अमाल में इस ज़िंदगी के बाद भी दर्ज होता रहेगा। इसी तरह अगर किसी ने कोई शिरक अक़ीदा या बिदअत या कोई बद रस्म निकाली तो जो शख्स इन बातों को अपनाएंगे हिस्सा रस इनका गुनाह इनके बात करने वाले के अमाल नामा में भी दर्ज होता रहता है। लोहे महफूज के नाम और सिफ़ात, किताब मुबीन से मुराद लोहे महफूज है जिसके मज़ीद नाम उम्मुल किताब और किताबुल मकनून भी कुरान करीम में मज़कूर हैं। इस इमाम मुबीन का मुकम्मल अदराक तो इंसान के हाथे से बाहर है, ताहम रवायात से मालूम होता है कि ये एक ऐसी तख्ती या किताब है जिसमें कायनात की तकदीर के मुतल्लिक़ तमाम अमूर पहले से लिख दिए गए हैं। इनमें रद्दो बदल नहीं होता और ये तमाम अहकाम और फ़रामीन और कलामत इलाही का मस्दर है, कलमात इलाही का मस्दर है। और मकनून इस लिहाज से कि इसके मंदरजात की अल्लाह ताला के सिवा किसी को ख़बर नहीं। गोया लोगों के नामा अमाल तैयार हो रहे हैं जो अमाल और आसार के वक़ू के बाद लिखे जाते हैं, ऐन अल्लाह के इस इल्म के मुताबिक होते हैं जिसके मुताबिक इसने हर चीज़ पहले से ही इमाम मुबीन में दर्ज कर दी है। अच्छा, हमने एक रकू मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।